السلام علیکم نیمان جہاں کے اس خوبصورت ترین سفر میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول چل رہا ہے مصحف بائے نمرہ احمد اور آج اس کی قسط نمبر ہے 10۔ دن پس مردگی سے گزرنے لگے۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی یا فرشتے کے زبردستی مجبور کرنے پہ لان میں آتی اور وہاں بھی گمسم ہی رہتی۔ آج شام بہت سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کے صاف سڑک کے اطراف سبز درختوں کے تازہ پتوں کی مہک ٹھنڈی ہوا سے ہر سو بکھر گئی تھی۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ گمسم سی دور افق کو دیکھ رہی تھی جہاں پرندوں کے گول اڑ رہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی تھی۔ اس سے آگے ان کے سیکٹر کا مرکز تھا۔ وہاں بوتیکس، شاپس اور ریسٹورنٹ کی چہل پہل تھی اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے اس کا دل گھبراتا تھا، تو اس نے بلقیس کو آگے جانے سے منع کر دیا۔ بس یہی پارک تک ٹھیک ہے، اسی میں چلتے ہیں۔ بلقیس سر ہلا کر ویل چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے۔ میں نے خود انہیں روتے دیکھا تھا، بہت دھچکا لگا تھا جی ان کو۔ کون؟ ہمایوں؟ محمل چونکی تھی۔ ہاں جی، انہوں نے چھٹی لے لی تھی، کئی ماہ تک وہ اسپتال میں آپ کے پاس ہی رہے تھے۔ تیمور بابا کو تو بھلا ہی دیا تھا۔ میں نے بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو، بڑا پیارا بچہ تھا ہمارا بابا۔ جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کر جاتا تھا اور وہاں اسپتال میں آپ کے سرانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا۔ پھر اب کیا ہوا اسے بلقیس؟ محمل نے دکھ سے پوچھا تھا۔ بلقیس آہستہ آہستہ پارک کی پتھریلی روش پہ ویل چیئر چلا رہی تھی۔ دور گھاس پہ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا۔ اسے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا۔ تیمور بابا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر پھر اب پچھلے 2-1 سال میں وہ بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ صاحب بھی تو اسے توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو چھوٹا تھا پر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، اسی لیے سب سے ناراض رہتا ہے۔ اور تمہارے صاحب وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چوتھے برس ان کی کراچی میں پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ وہ 1.25 سال ادھر رہے، وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل چکے تھے جی۔ اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب تو وہ آپ کا یا تیمور بابا کا بھی نہیں پوچھتے۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا جو وہ بدل گئے؟ وہ کھوئی سی بولی تھی۔ معلوم نہیں بی بی، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ ان کے کراچی جانے سے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے یاد ہے، ادھر آپ کے گھر آپ کے کوئی رشتہ دار آئے تھے، ان سے بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلقیس کے چہرے پہ تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی، آپ کے رشتہ دار کبھی آئے نہیں، تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تو مجھے یاد رہ گیا۔ آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو نہیں معلوم، مگر صاحب نے ان سے بہت جھگڑا کیا تھا۔ دونوں بہت دیر تک اونچا لڑتے رہے۔ مگر کیا ہوا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ تو نہیں آئی کہ وہ کیوں جھگڑ رہے تھے، مگر شاید کوئی کچہری والا معاملہ تھا، اور دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوا لیا تھا، وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایازاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پہ چیختے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا کہ فرشتے بی بی رو رہی تھی اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے کو انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر، تو بولی پتہ نہیں، اور روتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئیں۔ وہ دم سادھے ساری تفصیلات سن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا اسے خبر ہی نہیں تھی۔
کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا تھا؟ اور فرشتے کو اس نے ایسی کیا بات کہی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی نہیں روتی تھی۔ اس نے تو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ او خدایا، اس نے دونوں سر ہاتھوں میں گرا لیے۔ وہ کیوں؟ وہ کیا کرے؟ کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتاتی، ہمایوں سے امید بھی نہیں تھی، اور تیمور تو اسے دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی تھی۔ بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو وہ اس سے باتیں بگاڑنے ذرا فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی تھی۔ محمل نے قرآن اٹھا لیا۔ وہ قرآن لیے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی اور آہستہ سے کھولا۔ کل جدھر سے تلاوت چھوڑی تھی ان آیات پہ نشان لگا لیا تھا۔ وہ بہت غور سے، دھیان سے آگے سے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تم ناگوار ہو۔ لمحے بھر کو سا دماغ چکرا کر رہ گیا، مگر پھر فوراً خود کو سرزنش کی۔ یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تو نہیں ہے، اسی لیے اس نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خامخواہ۔ وہ سر جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیات دوسری چیزوں سے متعلق تھی۔ اس کی سوچوں پہ بالکل خاموش لب سیے کسی اور طرف توجہ مبذول کرواتی۔ اس کے الجھے دماغ کو سکون آنے لگا۔ جو ابھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار پہ آویزاں گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا۔ باہر بھی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ کیا پتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی تھی۔ دفعتاً گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور اسٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفعتاً اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پہ حیرت بھری ناگواری امڑ آئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ نے بہت دیر لگا دی۔ وہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، خدا کے لیے میرا انتظار میں تم ادھر مت بیٹھا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت مر نہیں گیا تھا میں، 100 کام ہوتے ہیں۔ اگر آئندہ تم مجھے ادھر بیٹھی ملی تو میں گھر ہی نہیں آیا کروں گا۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل۔ وہ جھلک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ اس نے بڑے ضبط سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنی ویل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ وہی محمل ہے جو کبھی اس کی من چاہی بیوی تھی، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا تو پلٹ آئے گا۔ اسے یقین تھا، اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھتے درد کو دلا کر دبایا تھا۔ وہ تارکول کی سڑک پہ آج پھر بلقیس کے ساتھ اپنی ویل چیئر پہ جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ بلقیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر دھکیل رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے نہیں سن رہی تھی، بس خاموش مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ بلقیس، تمہیں میرے تایا کے گھر کا پتہ ہے؟ ایک دم ہی کسی خیال کے تحت وہ چونکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہ بی بی، میں تو ادھر کبھی نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گی؟ پیدل؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے مرکز تک کا ہے اتنا ہی ہے، میں پیدل بھی آ جایا کرتی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم سے اپنے رشتے کا سن کر وہ روتی ہوئی پیدل ہی مسجد کے سامنے سڑک پہ آ گئی تھی، اور اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہے۔ اور پھر چلیں، پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلقیس کی آواز پہ وہ یادوں کے ہجوم سے نکلی اور راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک سے ایک راستہ پل سے ہوتا ہوا ان کے سیکٹر میں جا اترتا تھا۔
جس سے وہ 20 منٹ میں ادھر پہنچ سکتی تھیں۔ آج وہ 20 منٹ ایک پوری صدی لگ رہے تھے۔ وہ اس راستے پہ جاتے ہی دور کہیں کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، اتنے ہی عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے جتنے پہلے تھے۔ کیا ان میں سے کسی نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا؟ کبھی وہ سبتال بھی آئے ہوں گے یا نہیں؟ اور نہ جانے فواد نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا، جس پہ فرشتے روتی رہی۔ بہت یاد کرنے پہ بھی ایسی کوئی بات ذہن میں نہ آئی جو وہ ہمایوں سے یوں کہہ سکتا تھا۔ یہ شاید اس کے سوچنے کی صلاحیت اب سست ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے جی، بڑا سونا ہے، بلقیس کہہ رہی تھی، اور وہ چونک کر اس اونچے عالی شان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں کے شیشے اور بیرونی گیٹ بدل گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور پھر اسی سے وہ ایک رات نکالی گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑ میں اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ چند ہی لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنے سالوں بعد کسے دیکھنے جا رہی تھی؟ فواد، حسن، آغا جان؟ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی نے سر باہر نکالا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ حلیے اور لہجے سے ملازم لگتا تھا۔ بلقیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو وہ ہمت مجتمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پہ ہیں؟ ملازم کے چہرے پہ ذرا سی الجھن ابھری۔ کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہیں، جن کا یہ گھر ہے، اور یہ ہاؤس نمبر 230 ہے نا؟ آہو جی، یہ 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے، ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔ بی بی، کہیں ہم غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ بلقیس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہی گھر ہے، آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ 7 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی، خدا جانے وہ اب کدھر گئے ہوں۔ اچھا آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اس ملازم کی واپسی ایک نوجوان کے ہمراہ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی، وہ لوگ کدھر گئے؟ میم، ہم 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ہم نے ایک شخص عامر صاحب سے یہ گھر خریدا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے یہ بیچا ہو، مگر میں ان کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ آغا جان نے یہ گھر بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ وہ شوق سی رہ گئی۔ معلوم نہیں میم، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا اور وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ بی بی، ہم سایوں سے پوچھتے ہیں۔ اور اس کے منع کرنے سے قبل ہی بلقیس ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل 1 منٹ بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ ادھر کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے۔ السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا، آئیے اندر آ جائیں۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ لے آئی۔ ادھر آ جائیے۔ وہ لون میں گھاس پہ رکھی لون چیئرز کو جوڑنے لگے، یوں کہ ویل چیئر کی جگہ بن جائے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھے اور بہت شائستگی سے پوچھنے لگے۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ اس طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا، پھر کچھ سوچ کر اسے جھکے سر کے ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں جانتا ہوں، میں آپ کو دیکھنے اسپتال آتا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ اچھا؟ اور پھر اسے یاد آ گیا، ہاں مجھے نرس نے بتایا تھا، تو وہ آپ تھے؟ جی ہاں۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی بیٹا۔ وہ بنا پلک جھپکے کے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2 سال وہ پمفلٹ نہیں کھولے، پھر زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا ان میں کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر میں تو صرف قرآن کی آیات تھیں اور ان کا سادہ ترجمہ۔ میں پڑھتا گیا اور پھر سب بدل گیا۔
مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ وہ چپ چاپ انہیں سنتی گئی۔ آپ کچھ عرصہ پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھیں، مجھے پتہ چلا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آئی ایم فائن۔ پھر لمحے بھر کے توقف کے بعد بولی، آغا جان وغیرہ کدھر گئے؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ جن دنوں وہ گئے تھے میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے ہی تھوڑا بہت سنا تھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا تھا اور گھر بیچ کر رقم تقسیم کر کے الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میرے ملازم نے ہی بتایا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ کب بیچا انہوں نے گھر؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کے تقریباً 1.5 سال بعد۔ اوہ، اس کے لب سکڑے اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ وہ کہاں گئے؟ اب میں ان سے کدھر ملوں؟ قطعاً نہیں۔ انہوں نے خواہانہ انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے گھر سے اتنے تعلقات ہی نہیں تھے۔ ہاں، آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا تھا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا؟ وہ سانس روکے ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ چند لمحے بعد اس کے لب پھڑ آئے، آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ غالباً 5 سال قبل، ان کے گھر بیچنے کے 6-7 ماہ بعد۔ اور ان کے بچے معاذ اور معیز تو بہت چھوٹے تھے۔ معلوم نہیں، یتیم بچے تو پھر مجبوراً رشتہ داروں کے تسلط میں ہی رہتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے۔ اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں کھپ گیا۔ بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گونجی، ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور یتیم اولاد چھوڑ جاتے ہیں۔ یتیم بچے؟ اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے؟ آرزو، معاذ، معیز، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اور پھر کب وہ بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ باہر آئی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ دل و دماغ بس ایک ہی نقطے پہ منجمد ہو گئے تھے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ بے اختیار اسے اس لاؤنج کا وہ منظر یاد آیا۔ صوفے پہ گری محمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا۔ غفران چچا نے نہ جانے وہ کہاں گئے، اور آغا جان سب کدھر چلے گئے؟ وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے؟ مگر وہ ان کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی تھی؟ اس نے خود سے سوچا۔ کیا وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کے کیے کی سزا ملی یا نہیں، کہ آخر یہ قانون میں فطرت ہے، یا وہ ان خون کے رشتوں کی محبت میں ان کو یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی، یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتوں شوہر اور بیٹے کے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ ہاں، شاید یہی بات تھی۔ سارے میں فجر اتری تھی جب وہ ویل چیئر کو خود گھسیٹتی کھینچتی لان میں آئی۔ شبنم کے قطرے گھاس پہ گرے تھے۔ دور کہیں پرندوں کی حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، مختلف بولیاں، مگر ایک ہی بات انسانوں کو سمجھ میں نہ آئے، وہ اور بات تھی۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کے اس پار مسجد کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مسجد کے لان میں بچوں کی ناظرہ کلاس ہوتی تھی۔ وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کی تجوید کی ہلکی ہلکی آواز ان کے لان میں بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز آج بھی آ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ویل چیئر کے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ سب مل کر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو، ہتاتن، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج سے بہت عرصے بعد وہ آیت سنی تھی۔ بے اختیار وہ گود میں رکھے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58۔ جب انہوں نے ہتاتن کی بجائے ہنتاتن کہا تھا، محمل کو کبھی یہ قصہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اب بھی وہ الجھ سی گئی اور وہ صفحہ نکالا۔ اس میں اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لکھے تھے، شاید پرانے رجسٹر میں ہوں جو الگ سے تھے۔ اس نے اپنی ویل چیئر کا رخ موڑا اور اندر لے گئی۔ اسٹڈی میں ایک جگہ اس نے اپنے پرانے نوٹس رکھے تھے۔ وہ انہی کو ڈھونڈنے اسٹڈی میں آئی۔ دروازہ اد کھلا تھا۔ وہ اندر آ گئی۔
ہمایوں اس کی طرف پشت کیے ریک میں سے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر واپس کام میں لگ گیا۔ اجنبیت، سد مہری، بے حسی، مگر زیادہ دل جلائے بغیر وہ کمرے کی مطلوبہ حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے نوٹس وہیں رکھے تھے، گرد کی ایک تہ ان پہ جمی تھی، جیسے ان گزرے برسوں میں بس واجبی سی صفائی کی جاتی رہی ہو۔ ظاہر ہے فرشتے کیا کیا دیکھے، اسے کسی دن اسٹڈی کی صفائی کروانی چاہیے، وہ سوچتی ہوئی مطلوبہ رجسٹر ڈھونڈنے لگی۔ بغیر کسی دقت کے اسے وہ رجسٹر سامنے سے ہی مل گیا تھا۔ اس پہ ہلکی ہلکی سی گرد کی تہ جمی تھی۔ محمل نے وہ ترچھا کر کے چہرے کے سامنے کیا اور پھونک ماری، گرد اڑ کر دور بکھر گئی۔ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہمایوں بغیر کسی تمہید کے کھڑے کھڑے کتاب کے صفحے پلٹ کرتے بولا تھا۔ لمحے بھر کو محمل کو لگا وہ دھول مٹی رجسٹر سے اڑ کر ہر طرف چھانے لگی ہے۔ اس نے بمشکل رخ موڑ کر اسے دیکھا، وہ بے نیاز سا کتاب کے ورق پلٹ رہا تھا۔ میرا مطلب مکمل علیحدگی سے ہے، میں اب یہ رشتہ مزید نہیں نبھانا چاہتا، سو مجھے اپنے پیروں کی زنجیر کھولنے دو۔ سنی ہم دونوں کا بیٹا ہے اور 7 سال کا ہو چکا ہے، اس کی کسٹڈی اسے خود ڈیسائیڈ کرنے دینا۔ اگر سنی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ میرے ساتھ رہے، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو تم اسے مجبور مت کرنا۔ جو بھی فیصلہ کرو مجھے بتا دینا، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ اس نے کتاب ریک میں واپس رکھی اور بنا اسے دیکھے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر پتھر بنی وہیں بیٹھی رہی۔ کیا ہمایوں اس طرح اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کرنے دو، میں مر نہیں جاؤں گی اس کے بغیر۔ ایک دم اس نے سر جھٹکا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ بے اختیار ہی وہ مدھم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کا دل کو جیسے قرار سا آ گیا۔ اس نے رجسٹر کھولا، نوٹس میں اس واقعے کے متعلق بس اتنا لکھا ہوا تھا کہ ہیکل میں داخلے سے قبل جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ سواریوں پہ جھکتے ہوئے عاجزی سے حتتن یعنی بخشش کہتے ہوئے داخل ہو، تو وہ تمسخر اڑاتے ہوئے زبانیں مروڑ کر ہنتتن کہتے ہوئے دروازے میں سے داخل ہوئے تھے۔ آگے لکھا تھا ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گن۔ اس سے آگے صفحہ ختم تھا۔ اس کے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر ان الفاظ پہ غور کیا اور پھر نئے سرے سے الجھ گئی۔ وہ واقعہ اسے بہت عجیب سا لگا تھا۔ بنی اسرائیل جتنی جینیس اور عقل مند قوم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے گن کس چیز کو کہا؟ جب ان کے سیدھے طریقے سے بتایا گیا تھا کہ وہ بخشش مانگے تو انہوں نے گن کیوں کہا؟ کیا ایک طرف وہ اتنے ذہین تھے کہ حتتن سے ملتا جلتا لفظ ڈھونڈ لائے اور دوسری طرف اس لفظ کو کہنے کا مطلب نہیں بنتا تھا؟ آخر کیوں انہوں نے صحیح لفظ نہ بولا؟ ہنتتن کیوں کہا؟ وہ سمجھ نہ پائی اور پھر قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ دل اتنا خالی تھا کہ تفسیر کھول کر تفصیل پڑھنے کی بھی نہیں چاہا۔ کانوں میں ابھی تک ہمایوں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور رخسار پہ پھسل گیا۔ تو جس حال میں بھی رکھے میرے مالک، میں تجھ سے راضی۔ اور نہایت بے دردی سے اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑ لیے۔ تیمور توست کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو وہ آہٹ پہ چونکا۔ لقمہ توڑتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکے اور سر اٹھایا۔ محمل کو آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ اس نے توست کا بچا ٹکڑا زور سے پلیٹ میں واپس پٹکا اور کرسی پیچھے کو دھکیلی۔ بیٹھو تیمور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ I don't want to talk you۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر مجھے کرنی ہے، اور یہ تمہارے ڈیڈ کا میسج ہے، میرا نہیں۔ وٹ؟ وہ لمحے بھر کو رکا، ماتھے پہ بل اور بھویں تنی ہوئی۔ شاید میں اس گھر سے چلی جاؤں، شاید اب ہم ساتھ نہ رہیں، میں اور تمہارے ڈیڈی۔ I don't care۔ تیمور، تم کس کے ساتھ رہنا چاہو گے؟ میرے ساتھ یا ڈیڈی کے ساتھ؟ وہ جانتی تھی کہ تیمور کا جواب کم از کم اس کے حق میں نہیں ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ کسی کے بھی ساتھ نہیں۔
اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ مگر بیٹا، آپ کو کسی کے ساتھ تو رہنا ہوگا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جو کسی کے ساتھ رہوں؟ جسٹ لیو می الون۔ وہ ایک دم زور سے چیخا تھا اور پھر کرسی کو ٹھوکر مارتا اندر چلا گیا۔ وہ تعصب سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ یہ تلخ مزاجی، یہ بد مزاجی اور انداز میں بھرا ہوا زہر، یہ کس نے تیمور کے اندر ڈالا تھا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے باپ کو مورد الزام ٹھہراتی، ایک منظر سا اس کی نگاہوں کے سامنے بننے لگا۔ جینز کرتے میں ملبوس اونچی پونی ٹیل والی ایک لڑکی چہرے پہ ڈھیروں بیزاری سجائے چلا رہی تھی۔ میں آپ کے باپ کی نوکر ہوں جو یہ کروں؟ اس کے مخاطب بہت سے چہرے تھے، کبھی تائی مختاب، کبھی مسرت، کبھی کزنز، تو کبھی کوئی چچا۔ اسے وہ منہ پھٹ بدمزاج اور تلخ لڑکی یاد آئی اور اس کی کاروائیاں وہ خود ہی کانپ اٹھی۔ ہاں، جو اپنے بڑوں سے جیسا کرتا ہے اس کے چھوٹے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں، کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ راستہ ایک ہی ہے، اس پہ انسان ایک وقت تک چلتا ہے اور پھر آخر وہ واپس اپنے قدموں کے نشانوں پہ لوٹتا ہے۔ جب ببول اگا کر جاتے ہیں ان کو لہو لہان کرنے والے کانٹے ہی ملتے ہیں، اور جنہوں نے پھول بکھیرے ہوں ان کا انتظار گلستان کر رہے ہوتے ہیں۔ محمل، کسی نے پکارا تو وہ خیالوں سے جاگی اور پھر سختی سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ فرشتے جیسے بے یقین سی اس کے سامنے آئی۔ کیا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر اٹھایا۔ محمل، تم اور ہمایوں تم الگ ہو رہے ہو؟ وہ متحیر سی کہتی اس کے سامنے زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کے گود میں دھرے ہاتھوں میں رکھے۔ ہاں شاید، مگر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ مضطرب سی اس کی آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نہیں کیا، ہمایوں نے کیا ہے۔ کیا اس نے خود تمہیں ایسا کہا ہے؟ ہاں۔ تو تم نے مان لیا؟ وہ بے یقین تھی۔ میرے پاس چوائس بچی ہے کیا؟ فرشتے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے، میرے اختیار میں نہ کل کچھ تھا نہ آج ہے۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، سنا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو کیا میں اسے مجبور کروں؟ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ علیحدگی ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مصالحت کی آخری کوشش ضرور کروں گی، مگر اس سے بھیک نہیں مانگوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ کدھر جاؤ گی؟ فرشتے، میں ہمایوں کی محتاج نہیں ہوں، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ تم اس کے بغیر رہ لو گی؟ کیا وہ میرے بغیر نہیں رہ رہا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مگر کیا تم خوش رہو گی؟ اگر اللہ نے میرے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں فرشتے تو وہ مجھے مل ہی جائیں گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، اگر تم کہو تو میں اسے اس کا فیصلہ بدلنے کو نہیں۔ محمل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ اس معاملے میں نہیں بولیے گا، مگر ایک دفعہ مصالحت کی ایک کوشش تو پلیز فرشتے، مجھے بیکاری مت بنائیں۔ اس نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا تھا کہ فرشتے لب کاٹتی رہ گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں وجہ بتائی؟ کیا میں نہیں جانتی؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک معذور عورت کا ساتھ کب تک نبھائے گا؟ کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیماری سے اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔ کیا یہی واحد بات ہے محمل؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے فرشتے؟ واللہ عالم۔ خیر، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پہ اپنے دل کو بھی راضی کر لینا۔ آئی لو یو سسٹر۔ اس نے اپنے ہاتھ محمل کے ہاتھوں سے ہٹائے اور ہولے سے اس کا گال تھپتھپائی کھڑی ہو گئی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اوکے؟ محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کی تھی وہ لاکھ فرشتے کے سامنے خود کو صابر شاکر ظاہر کرتی، اندر سے وہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا ایک ہی سال تھا، باقی کے ماہ و سال ذہن کے پردے پہ اترے بغیر ہی سرک گئے تھے، اور وہ ایک سال جو اس نے اس گھر میں محبتوں اور چاہتوں کے بیچ گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہ کینڈل لائٹ ڈنرز، وہ لانگ ڈرائیوز، وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پہ جا کر رات کو باتیں کرنا، وہ ایک ساتھ کی گئی شاپنگز،
ہر شے اس کی یادداشت پر سے کسی فلم کی طرح گزرتی تھی اور ہر یاد اس کے دل پہ مزید آنسو گراتی تھی۔ اور اگر تیمور بھی اس کے ساتھ نہ رہا تب وہ کیا کرے گی؟ کدھر جائے گی؟ اگر ہمایوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں رہے گی؟ کیا اپنے چچاؤں کے پاس؟ کیا وہ اسے رکھیں گے یا فرشتے کے ساتھ؟ مگر فرشتے تو خود تنہا تھی، ہمایوں کے گھر میں مہمان تھی، پھر وہ کیا کرے گی؟ یوں لگتا تھا کہ چلچلاتی دھوپ میں اسے لا کر کھڑا کیا گیا تھا، نہ چھت نہ سائبان۔ مستقبل کا خوف کسی بھیانک آسیب کی طرح اس کے دل سے چمٹ گیا تھا۔ بار بار یہ سوال ذہن میں اٹھتے اور وہ بمشکل ان کو جھٹلا پاتی، اور پھر آخر کب تک وہ ان کو یوں جھٹکے گی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے ان کا جواب چاہیے ہوگا، اور جس کتاب سے جواب مل جایا کرتے تھے اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے، کبھی ایک جگہ سے کھل جاتی تو کبھی دوسری جگہ سے، اور یہی قصہ سامنے آ جاتا۔ اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، کہو ہتاتن۔ مگر ہیکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ تو بن سواری کے شہر سے باہر نکل کر جا رہی تھی، اندر کیسے جاتی؟ وہ سپہر بہت زرد سی اتری تھی۔ بلقیس نے اسے بیڈ سے ویل چیئر پہ بٹھایا اور باہر لے آئی۔ تیمور لاؤنج میں صوفے پہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور پھر نگاہیں کتاب پہ جما دیں۔ وہ پیاسی نظروں سے اسے تکتی رہی، یہاں تک کہ بلقیس ویل چیئر لاؤنج کے داخلی دروازے تک لے آئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ لگے گلاس بیل بوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان اسے صوفوں پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا، جو بہت غور سے اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ بلقیس ویل چیئر لان میں لے آئی۔ تازہ ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو بھورے بال پیچھے کوڑنے لگے۔ اس نے آنکھیں موند کر لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی، تبھی دیوار کے اس پار سے مدھم سی بنبناہٹ سے سماعت میں اتری، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ اسے گھر آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ کبھی مسجد نہیں گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ بلقیس، مجھے مسجد لے چلو۔ ایک دم سے اس کا دل مچل گیا تھا۔ بلقیس نے فرمانبرداری سے سر ہلا کر ویل چیئر کا رخ موڑا۔ فرشتے کدھر ہیں؟ اس نے سوچا کہ اسے بھی ساتھ لے لے۔ وہ کھانا کھا کر سو گئی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی فرشتے تھکی ہوئی ہوگی۔ صبح بھی وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہی تھی، پھر سبزی لانا اور گھر کی نگرانی۔ وہ شام کو مسجد جائے گی ہی، پھر ابھی اسے کیوں تھکائے؟ سو اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سفید ستونوں پہ کھڑی علی شان اونچی عمارت، چمکتے سنگ مرمر کے برآمدے، کونوں میں رکھے سبز لہاتے گملے، شور مچاتی دنیا سے دور، ہنگامے سے پاک ٹھہرا ہوا، کونا کونا سکون میں ڈوبا ماحول۔ مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی، ٹھنڈی، تازگی بھری، باوقار سی دنیا۔ اس کے در و دیوار سے سکون ٹپکتا تھا۔ وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی اور بے اختیار ادھر ادھر گردن گھماتی وہ ہر شے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ بلقیس آہستہ آہستہ ویل چیئر آگے بڑھا رہی تھی۔ برآمدے میں سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں اترتی تھیں، ان پہ مسلسل اوپر نیچے لڑکیاں آ جا رہی تھیں، سفید یونیفارم کے اوپر لائٹ گرین اسکارف، پارسٹ کلر کے اسکارف پہنے وہ مسکراتی ہوئی خوشباش لڑکیاں ہاتھوں میں قرآن اور کتابیں پکڑے ہر کسی کو مسکرا کر سلام کرتی آس پاس نظر آ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وہ مسکرا کر ہر ایک کو سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور کوئی اسے نہیں جانتا تھا، پھر بھی سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنے کی حرص رکھے۔ ہر کوئی پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا تھا۔ اس کا پور خوشی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ماحول، یہ در و دیوار، یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے۔ وہ کیسے اتنا عرصہ ان سے کٹی رہی؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ویل چیئر پہ بیٹھی مسلسل سب کو سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ کسی نے رک کر طرز سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، نہ کسی نے ترہم بھری نگاہ ڈالی، نہ کوئی تجسس، نہ قرید۔ وہ کونے میں ویل چیئر پہ بیٹھی ساری چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ ادھر ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔ رات صاحب کے کوئی سرکاری مہمان آنے ہیں اور فرشتے بی بی نے مجھے گوشت بنوانے کا کہا تھا، میں بھول ہی گئی۔ آپ بیٹھو، میں لے آتی ہوں۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ آج دل کر رہا ہے دنیا کو پھر سے دیکھنے کا۔ ایک الوہی سی چمک
نے محمل کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ اس ماحول میں آ کر جیسے بہت خوش ہوئی تھی اور اس خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر اب وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ آج اسے بازار جانے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ بلقیس عادتاً چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی، اس کی وہیل چیئر چلاتی مرکز تک لے آئی۔ مرکز وہاں سے بہت قریب پڑتا تھا۔ وہ گوشت بنوانے دکان میں چلی گئی جبکہ محمل باہر بیٹھی رہی۔ گاڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھیں، لوگ بہت اونچا بول رہے تھے، موٹر سائیکل بہت شور مچا رہی تھیں، روشنیاں بہت تیز تھیں۔ ذرا سی دیر میں ہی سارا سکون ہوا ہو گیا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ جلدی کرو بلقیس۔ وہ لفافے تھامے دکان سے باہر آئی تو محمل سخت اکتا چکی تھی۔ بس بی بی، یہ سامنے والے پلازا میں ہوٹل ہے، تیمور بابا کے لیے پیزا لے لو ورنہ بابا کھانا نہیں کھائے گا۔ بس بی بی 5 منٹ، وہ تیز تیز وہیل چیئر دھکیلتی کہہ رہی تھی۔ محمل نے بیزاری اور بے چینی سے سڑک کو دیکھا۔ وہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اس سے بہت بری لگ رہی تھیں، ایسی ہی کسی گاڑی نے کبھی اسے ٹکر مار دی تھی۔ بلقیس ایک فاسٹ فوڈ کے سامنے اسے کھڑا کر کے اندر چلی گئی اور وہ اس ریسٹورنٹ کی گلاس والز کو تکتے اس گاڑی کو یاد کرنے لگی جس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا یا تھی، پکڑا بھی گیا یا نہیں، کیا ہمایوں نے اس پہ مقدمہ کیا ہوگا، اسے جیل بھیجا ہوگا، مگر یوں مقدمہ کرنے سے اس کا نقصان پورا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر جانے دو، میں نے معاف کیا سب کو۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر بے چین وہ منتظر نگاہوں سے ریسٹورنٹ کی گلاس وال کو دیکھا۔ بلقیس جانے کہاں گم ہو گئی تھی؟ وہ یوں ہی بیزاری سے نگاہ ادھر ادھر گھماتی رہی اور دفعتاً بری طرح ٹھٹکی۔ ریسٹورنٹ کی گلاس وال کے اس طرف کا منظر صاف واضح تھا۔ کونے والی میز پہ بیٹھا وہ مسکراتے ہوئے والیٹ کھولتا ہوا ہمایوں ہی تھا۔ وہ یک ٹک اس کی مسکراہٹ کو دیکھے گئی کہ اسے مسکرانا یاد تھا، کیا اسے مسکرانا آتا تھا؟ اور تب اس کی نظر ہمایوں کے مقابل بیٹھی ایک لڑکی پہ پھسلی۔ شولڈر کٹ بال، سلیو لیس شرٹ، دوپٹہ ندارد، کمان کی طرح پتلی آئی برو۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور ہمایوں سر جھٹک کر مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی، وہ آرزو تھی، وہ واقعی آرزو ہی تھی۔ ہمایوں اب والیٹ سے چند نوٹ نکالتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا جبکہ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی واضح اور عیاں تھی۔ یہ تو بات تھی ہمایوں داؤد، تو یہ بات تھی، تمہیں آرزو ہی ملی تھی؟ اس نے غم سے لب کاٹتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ فرشتے ٹھیک کہتی تھی، یقیناً وجہ کوئی اور تھی۔ اس کی معذوری کا تو بہانہ تھا، اصل وجہ تو وہ پتلی کمان سی آئیبرو والی شاطر لڑکی تھی جو اس کے شوہر کے ساتھ سر عام لنچ کر رہی تھی۔ اس کے چچا کی اکلوتی بیٹی آرزو، اسد چچا کی بیٹی، جس نے ایک روز اس سے کہا تھا کہ ہمایوں صرف اس کا ہے اور وہ بہت جلد اسے محمل سے چھین لے گی۔ اس نے کہا تھا وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی، اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ محمل نے کرب سے سوچا تھا۔ کسی نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی اور پھر گردن اٹھا کر سامنے دیکھا۔ فرشتے حیران سی اس کے سامنے کھڑی تھی، زرد شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے۔ اس نے گیلے بھورے بال سمیٹ کر دائیں شانے پہ ڈال رکھے تھے، شاید ابھی وہ نہا کر آئی تھی۔ کدھر گم ہو؟ کب سے تمہیں بلا رہی ہوں؟ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، دائیں شانے پہ پڑے اس کے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر دامن کو بھگو رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی تھیں فرشتے، وہ جسے ہار گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ رو رہی ہے، مگر اس کے آنسو باہر نہیں آئے تھے، وہ اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ میں نے آج خود ان دونوں کو دیکھا۔ کن دونوں کو؟ وہ بری طرح چونکی۔ ہمایوں اور آرزو کو۔ آرزو؟ اسد انکل کی بیٹی آرزو؟ ہاں وہی۔ کیا اسد چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے فرشتے؟ تم نے انہیں کدھر دیکھا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی تھی۔ مرکز کے ایک ریسٹورنٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے یا شاید ہائی ٹی۔ فرشتے ہمایوں ہنس رہے تھے، میں تو سمجھی تھی کہ وہ ہنسنا ہی بھول گئے ہیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں، مگر وہ متذبذب تھی، کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے پتہ ہے وہ آرزو کی وجہ سے میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ ہمایوں کو مجھ سے چھین لے گی اور اس نے یہ کر دکھایا۔ کیا وہ کبھی اس گھر میں آئی ہے؟ ہاں، وہ اکثر آتی رہتی ہے،
مگر تمہارے گھر شفٹ ہو جانے کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ واقعی؟ محمل کو حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ آخر وہ کس حیثیت سے آتی تھی اس گھر میں؟ آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں، اندر کیوں آنے دیا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے محمل، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ محمل چپ سی ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ہمایوں کچھ گیسٹ آنے ہیں چائے پہ، ابھی پہنچنے والے ہوں گے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ فرشتے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر اٹھ کھڑی ہوئی، گیلے بال شانے سے پھسل کر کمر پہ جا گرے۔ آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ تو مجھے پتا ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور زرد دوپٹے کا پلو سر پہ ڈالا، پھر اچھی طرح چہرے کے گرد حساس سے بنا کر دایاں پلو بائیں کندھے پہ ڈال دیا، یوں کہ بال اور کان چھپ گئے۔ تم آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور محمل وہیں اداس ویران سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سے چہل پہل کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے کھڑکی سے ہمایوں کی گاڑی کو آتے دیکھا۔ اس کے ہمراہ 2-3 معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں ابھی شام میں آرزو کے ساتھ بیٹھا تھا، گویا وہ واقعی وہی تھا۔ یہ اس کا وہمہ نہ تھا۔ وہ حسرت و یاس سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر جاتے دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا، باہر روشنی تھی، باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ باہر والا تو شاید اب کبھی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے پاس اب بہتر انتخاب تھا۔ جو ان اسٹائلش زندگی سے بھرپور عورت، بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل اب کی محمل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا یہ گھر اس کا رہ سکے گا؟ کیا وہ در بدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اندر کا خوف اور بے بسی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پہ لڑکنے لگی۔ مستقل ایک بھیانک سیاہ پردے کی مانند ہر طرف چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اللہ اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا وہ ایک کلمہ وہ بار بار زیر لب دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر قدرے کم ہوا اور ذرا سا سکون آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بے قدرے کے حوالے مت کرنا میرے مالک۔ مجھے کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو اسی طرح بہہ رہے تھے۔ پھر جب بہت رو چکی تو چہرہ پونجھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پہ مٹا مٹا سا میم اسی طرح لکھا تھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے آخری دفعہ تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پتہ نہیں نشان کہیں لگایا تھا یا نہیں، بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی، اور کس نے کی اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، پھر دفتن وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا کہ تمہارا حمیم گہرا جانثار دوست ہو۔ اس نے اچنبھے سے ان آیات کو دیکھا۔ کیا اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا حمیم یعنی گہرا جانثار دوست بن سکتا ہے؟ اب تو کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے آیت کو دوبارہ پڑھا۔ بہت ہی عجیب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھ آئی تھی، اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی اختیار کرنے کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اس سے بدکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی کہ ہمایوں کا رویہ سب کے سامنے تھا۔ اس نے پھر سے پڑھا، پھر دفتن وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم ہو، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کرتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اور اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہیں۔ وہ اتنی
میں اتنی صبر کرنے والی اور بڑی قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ، اس نے یاس سے سوچا تھا۔ کیا وہ واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہو جانا چاہیے؟ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پہ رکھا اور ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس لے آئی۔ قدآور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور اوپر کہیں آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی سے کھڑکی کے شیشے روشن ہو گئے۔ وہ اسی طرح اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی باز گشت میں ایک آواز گونجی، دور کرو اسے اس طریقے سے جو بہترین ہو، جو بہترین ہو، جو بہترین ہو۔ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چاند کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ اس نے دیوار پہ آویزاں گھڑی پہ نگاہ دوڑائی۔ 1 بجنے میں ابھی چند منٹ تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی سنگار میز کے سامنے لے آئی اور قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ویل چیئر پہ بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی جس کے گھٹنوں پہ چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پہ بکھرے تھے، چہرے کی سفید رنگت میں زردی ٹھنڈی تھی اور بھوری آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر سے نیچے کنگھی کرنے لگی۔ گیلوں بالوں سے موتیوں کی طرح ٹپکتے قطرے اس کے سرخ قمیض کو بھگو رہے تھے۔ یہ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج بہت شوق سے اس نے پہنا تھا، محمل کی یادگار پونی ٹیل۔ وہ اسے دیکھ کر اداس سی مسکرا دی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا جیولری باکس کھولا اور لٹکتے سرخ یاقوت کا گولڈ کا سیٹ نکالا، کانوں میں آویزے پہنے اور گردن میں نازک سا نیکلس۔ اب اپنا عکس دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، تر و تازہ اور خوبصورت۔ جیولری باکس کے ساتھ ہی اس کی کانچ کی سرخ چوڑیاں رکھی تھیں۔ وہ ایک ایک چوڑی اٹھا کر کلائی میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئیں، اور جب اس نے سرخ بڑے سے یاقوت کی انگوٹھی اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چوڑیاں بار بار کھنک اٹھیں۔ 1:30 بجنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پرفیوم اسپرے کر کے خود کو باہر نکال لائی۔ ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، کبھی آویزے درست کرتی، کبھی چوڑیاں ٹھیک کرتی اور بار بار دروازے کو دیکھتی۔ 2 بجنے والے تھے جب اس نے گاڑی کی آواز سنی۔ ایک دم اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہی طریقہ اسے بہترین لگا تھا، سو اس نے اسی کو اپنایا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب ہوتی سنائی دی۔ وہ خام خواہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور وہ یہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلا اور اسے ہمایوں کی بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی، مگر نہیں، ساتھ میں نازک ہیل کی ٹک ٹک بھی دی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل زور کا جھٹکا لگا۔ ہمایوں اور آرزو آگے پیچھے اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا اور وہ آرزو سے کچھ کہتا چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کی ہم قدم مسرور سی چلی آ رہی تھی، وائٹ ٹراؤزرز پہ پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور دوپٹہ ناپید، کمان کی سی پتلی آئیبروز اور تیکھی نگاہیں۔ اسے سامنے بیٹھے گردن اٹھائے خود کو دیکھتے ان دونوں کے قدم ذرا سے سست ہوئے۔ چند لمحے وہ شدید صدمے کی حالت میں رہی تھی، مگر پھر سنبھل گئی۔ بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتا دیکھا اور اسی سکون سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمایوں نے جواب دے کر ایک نظر آرزو کو دیکھا جو سینے پہ بازو باندھے تیکھی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں واضح استہزاء تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی ہمایوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آرزو کو یکسر نظر انداز کیے اسپاٹ لہجے میں ہمایوں سے مخاطب تھی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا۔ خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو اسی طرح سینے پہ بازو لپیٹے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ چند لمحے خاموشی حائل رہی۔ ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور انہی سنجیدہ نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، مگر نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی اور پھر سوالیہ ابرو اٹھائی تو
تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ لو۔ اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا، جیسے اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کر تھاما۔ دونوں لمحے بھر کو رکے۔ دونوں نے اس وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا، مگر وہ بس لمحے کا فسوں تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے صفاقی سے لفافہ چاک کیا۔ کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ؟ وہ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہیں کھولیں۔ وہ واقعی طلاق نامہ تھا، ہمایوں کے دستخط، محمل کا نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا، نہ وہ چکرا کر گری، بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا اور پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں ہی اس نے سارے فیصلے کر لیے تھے۔ اس پہلی طلاق کا شکریہ ہمایوں داؤد، جس عالم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ایک کبھی عمل ہے، سو طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدت کے 3 ماہ میں اسی گھر میں گزاروں گی۔ کیا نہیں بتایا؟ مجھے معلوم ہے، تم 3 ماہ ادھر رہ سکتی ہو، اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے بے وفا چہرے پہ کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہ تھا۔ پوچھ سکتی ہو آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا اور پھر شانے جھٹکے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ آخری فکرہ آرزو سے کہہ کر وہ تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت۔ آپ تو اپاہج ہو کر بھی خوب بنی سنوری رہتی ہیں، آرزو کی طنزیہ آواز۔ اس نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اگر شکل اچھی ہو تو معذوری بھی اچھی نہیں لگتی ہے آرزو بی بی، ورنہ لوگ تو گھنٹوں کی تراش خراش کے بعد بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ رسی جل گئی، بل نہیں گئے۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ پہ بائیں چڑھائے اور بڑے استحقاق سے سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہمایوں کا موبائل اٹھایا، جس نے بیٹھتے ہوئے ادھر رکھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا محمل، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، میں اسے حاصل کر ہی لوں گی۔ اور میں نے بھی تب کہا تھا آرزو کہ تم خدا نہیں ہو جو ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، کل کو کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا، تب میں تمہاری آہیں سننے ضرور آؤں گی۔ آرزو بے اختیار محظوظ سی ہنس پڑی۔ جیلس ہو رہی ہو، ہے نا؟ اس کے انداز محمل کو اندر آگ لگا گیا تھا، مگر اس نے وہ آگ چہرے پہ نہ آنے دی۔ وہ بہت کمال ضبط کا وقت تھا۔ تمہارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے آرزو جس سے میں جیلس ہوں۔ رہا ہمایوں تو تم شوق سے اسے لے لو، مجھے کھنکتی مٹی کہ اس پیالے کا کیا کرنا ہے جس میں وفا ہی نہ ہو۔ تمہاری اکڑ ابھی تک نہیں گئی محمل، اور میری ہی اکڑ جائے گی بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل ہمایوں کے بغیر مر جائے گی؟ ہاں؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں 7 سال کوما میں پڑی رہی، تب میرے پاس ہمایوں نہیں تھا، میں تب بھی نہیں مری تو اب بھی اس کے بغیر کیوں مروں گی؟ خیر، اگر تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، کھانے پینے آئی ہو تو سامنے کچن ہے، ویسے بھی دوسروں کے مال کھانے کی تمہاری خاندانی عادت ہے، اور ہمایوں کے خیرات کرنے کی بھی عادت ہے۔ جو کھانا ہے کھا لینا، ٹیک کیئر۔ اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے سے احتراز برتا۔ کم از کم اس وقت وہ آرزو پہ سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی، اور ویل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ طے شدہ زرد کاغذ ادھ کھلا اس کی گود میں دھرا تھا۔ اسے آرزو کے بڑبڑانے، اٹھنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ کچھ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا، اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، لاک نہیں لگایا۔ اب کس کو ادھر آنا تھا بھلا؟ سب کچھ بکھر گیا تھا۔ وہ ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی سنگار میز کے سامنے لائی۔ کمرے کی بتی بجھی تھی، کھڑکی کے آگے پردہ گرا تھا، کہیں درزوں سے زرد سی روشنی جھانک رہی تھی، جس سے کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا۔ وہ اس نیم تاریک ماحول میں اپنا عکس آئینے میں دیکھے گئی۔ ہر شے اجڑ گئی تھی، سب ختم ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر لگا تھا اور اس میں کوئی چنگاری نہیں بچی تھی۔ اپنے عکس کو دیکھتے اس کا دل چاہا وہ کانوں سے آویزیں نوچ پھینکے،
نازک سا ہار اٹھا کر دیوار پر دے مارے، چوڑیاں توڑ دے، زور زور سے چلائے، دھاڑے مار مار کے روئے۔ اس نے ہاتھ آویزوں کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ دفعتاً نیم تاریک کمرے میں ایک مدھم سی آواز ابھری، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہے۔ آویزے کو پکڑے اس کے ہاتھ بے دم سے نیچے جا گرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص گریبان چاک اور رخساروں پہ تماچے مارے اور جاہلیت کی طرح بین نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس نے سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ قطرہ قطرہ آنسو بند آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ بے آواز روتی بلکتی رہی۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی ایک معذور لڑکی جو بے آواز روتے ہوئے بس ایک ہی لفظ بار بار دہرائے جا رہی تھی، یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب۔ دوپہر دم توڑ گئی، شام ڈوب گئی اور ہر سو رات چھانے لگی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کسی نے دروازے پہ دستک دی اور پھر چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا۔ اسے اب کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ ہمایوں کبھی اس کے پاس آئے گا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک ہیولا سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل، وہ فرشتے کی آواز تھی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں چھت پہ جمائے بیٹھی رہی۔ محمل، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی متفکر سی آواز ابھری، محمل تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا اور متورم آنکھوں سے اندھیرے میں کھڑی فرشتے کو دیکھا۔ اس نے سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، سیاہ دوپٹے کے حالے میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل، ہمایوں نے مجھے طلاق دے دی فرشتے، وہ دھیرے سے بولی تو آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کتنے ہی پل ماحول پہ سکتہ سا چھایا رہا۔ کب؟ آج دوپہر میں عدت سے اس گھر میں پوری کروں گی، پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی اور وہ شادی کر لے گا۔ اس نے رخ فرشتے سے موڑ لیا تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ آئی ایم ویری سوری محمل، وہ متاسف سی کھڑی تھی۔ تم عدت کے بعد کہاں جاؤ گی؟ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے فرشتے، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ ہاں میں کر لوں گی، آپ جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ فرشتے نے سمجھ کر سر ہلایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ اس نے چہرہ واپس موڑا۔ کمرہ پھر سے سنسان ہو گیا تھا، وہ جا چکی تھی۔ وہ رات بہت عجیب رات تھی۔ محمل نے اتنی ویران رات کبھی نہیں گزاری تھی، تب بھی نہیں جب وہ مسجد کی دیوار پھلانگ رہی تھی، تب بھی نہیں جب اسے اس کی جائیداد اور گھر سے محروم کر کے باہر نکال دیا گیا تھا، تب بھی نہیں جب اس کی ماں مری تھی، اور تب بھی نہیں جب وہ 7 سال بعد کومے سے جاگی تھی۔ ایسی رات پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ ویل چیئر کی پشت سے سر ٹکائے نم آنکھوں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ پردوں سے چھن چھن کر اندر آتی چاندنی میں پردے یوں چمک رہے تھے جیسے چاندی کے ورق ہوں۔ زندگی ایک دم گویا ختم سی ہو گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس کے پاس آگے چلنے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ ہمایوں اس کا نہ رہا تھا، تیمور اس کا نہیں رہا تھا، نہ کسی رشتہ دار کا آسرا تھا، اور رہی فرشتے تو وہ اس کے جانے کے بعد مسجد شفٹ ہو جاتی۔ وہ کب تک فرشتے کو اپنی وجہ سے پابند رکھتی؟ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ رات یوں ہی خاموشی سے بیتتی گئی۔ وہ اسی طرح برف کا مجسمہ بنی ویل چیئر پہ پڑی رہی۔ پردوں کی چمک ختم ہوتی گئی اور کمرے میں محیب گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اسے اس اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں دیکھنے کی سعی کرنے لگی، اور تبھی کھڑکی کے کناروں میں صبح کا کاذب کی نیلاہٹ بھرنے لگی۔ دور کہیں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ برف بنے وجود میں پہلی بار جنبش ہوئی۔ اس نے اپنے سن ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور پہیوں کو آگے کی طرف گھسیٹا۔ شیلف پہ ایک طرف وضو کے پانی کا برتن رکھا تھا۔ محمل نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی دعا ذہن میں ہی نہ آئی۔ اے کمزوروں کے رب لبوں پہ اترا۔ اس نے کئی بار اسے دہرایا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے تو اس نے آمین کہہ کر چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی نیلاہٹ اترنے لگی تھی۔ وہ ویل چیئر کو شیلف کے قریب لے آئی جہاں ٹیپ ریکارڈر اور 7 کیسٹوں کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ لگائی اور ٹیپ میں ڈال کر پلے کا بٹن دبایا۔
کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ وہ حیرت سے چونکی، یہ آیت تو پرسوں بھی اس نے پڑھی تھی، پھر یہی کیوں دوبارہ لگ گئی تھی؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ حیران سی سن رہی تھی، اللہ اسے یہ آیات پھر سے کیوں سنوا رہا تھا؟ یہ آیات تو گزر چکی تھی، پھر دوبارہ کیوں؟ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو، قاری صاحب کی آواز پڑھتے ہوئے بھر آ گئی تھی۔ وہ الجھ سی گئی، اللہ اسے کیوں پھر سے وہی بات بتا رہا تھا؟ وہ شخص تو اب سارے تعلق توڑ چکا تھا، اب تو کوئی امید باقی نہ رہی تھی، پھر کیوں اسے برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنے کا کہا جا رہا تھا؟ وہ میرا حمیم جانثار دوست نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ مجھے 3 ماہ بعد گھر سے نکال دے گا، اب تو درمیان کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں مجھے اس عداوت کو دور کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم رو پڑی تھی۔ پردوں کے دوسری طرف سے روشنی جھانکنے لگی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر پردے پر ہٹا دیے۔ باہر لان میں صبح اتر رہی تھی، گہری سیاہ رات کے بعد اترتی صبح۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ گھاس پہ تیمور بیٹھا تھا، نیکر شرٹ میں ملبوس، سوئی آنکھیں لیے۔ وہ گھاس پہ بیٹھی بلی کی کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا، شاید اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ بلی کو کھلانے کے لیے لایا تھا۔ پھر دفعتاً وہ شخص، قاری صاحب کی آواز اور اس کی سوچیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ تیمور اب بلی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے۔ وہ الفاظ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس اترتی نیلی صبح میں اس پہ اچانک کچھ آشکار ہوا تھا۔ وہ شخص ہمایوں نہیں تھا، وہ شخص تیمور تھا، اس کا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا۔ کیا وہ اس کا حمیم جانثار دوست بن سکتا تھا؟ کیا اللہ اسے اس شخص کا کہہ رہا تھا؟ وہ کتنی پاگل تھی کہ وہ ہمایوں کا سوچتی رہی، مگر اللہ تو اس شخص کا کہہ رہا تھا، تیمور کا کہہ رہا تھا۔ کیا وہ بڑی قسمت والی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ایک نئی آگہی کے احساس کے ساتھ حیرت میں گھری بیٹھی تھی۔ تیمور اب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سامنے گھاس پہ ڈال رہا تھا۔ بلی لپک کر آگے گئی اور گھاس پہ منہ مارنے لگی۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ہوا ختم، اور لیکن آپ کو ایک چیز بتانے جا رہی ہوں کہ اگلے ایپیسوڈ میں تیمور کی طرف سے محمل کو ملنے والی ہے ایک بہت بڑی خوشی، یعنی محمل کی ممتا کو آنے والا ہے قرار، لیکن اس کے ساتھ ہی محمل کو ایک بہت بڑا دھوکہ ملنے والا ہے کسی ایسے شخص سے جس کے بارے میں کبھی بھی محمل چاہ کے بھی سوچ نہیں سکتی کہ وہ شخص بھی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلے ایپیسوڈ کا۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے